الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب حضور رحمت عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی طلوہ تیرا۔ حضرات، سرکار بغداد پیران پیر روشن ضمیر ابو محمد عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی وارضاہ عنا کی بارگاہ محبت میں آج آخر کی پہلی مجلس پاک ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی 11ویں شب ہے۔ اس شب میں سرکار بغداد کے موئے مبارک کی انشاءاللہ تعالی زیارت بھی ہونی ہے، اور آپ کی بارگاہ میں آپ التجا استغاثہ بھی پیش کرنا ہے، اور ان کو وسیلہ بنا کر بارگاہ رب العالمین میں بھی دعا کرنی ہے۔ گزشتہ بیان میں عرض کیا، سرکار بغداد کو اللہ تعالیٰ نے جن جن خوبیوں سے سرفراز فرمایا، کرامتوں کا ایک زبردست انبار ہے، اور تقریباً 1000 سال 9-10 صدیاں بیت گئی، آج بھی آپ کے ذات والا ستودہ صفات سے کرامتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، مولا کے لیے مٹا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے میں وہ خوبیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی ذات اور صفات کا مظہر اور آئینہ دار ہوتا ہے۔ اور وہی حدیث قدسی میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ان سارے معاملات میں اللہ کا اس قدر قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ پکڑتا ہے، ہاتھ اس کا ہے مگر پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے تو زبان اس کی بولنا اللہ کا ہے، اور وہ کچھ کہتا ہے تو کہنا اللہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ اس بندے میں اپنی تجلی ودیعت فرما دیتا ہے، اور اس بندے کی ذات سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے جو سرکار بغداد کو مقام و منصب دیا،
کل کے بیان میں سرکار سراج الدین شاہ عالم اور حضرت کمال الدین مالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ عرض کیا۔ یہ سرکار بغداد کے غلاموں میں ایک ہیں حضرت سرکار سراج الدین شاہ عالم، جو الحمدللہ احمد آباد کی زمین پر آرام فرما جلوہ بار ہے۔ وہ زمین الحمدللہ جسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، احمد آباد کی زمین مدینۃ الاولیاء ہے، ہزاروں اولیاء جہاں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ جاؤ تو آپ ایک ہفتہ تک بھی سارے مزارات گم نہیں پاؤ گے، اتنے سارے مزارات الحمدللہ۔ فقیر تو کئی سال رہا ہوا اور آنا جانا رہتا ہے۔ اب ایسی زمین اور اس زمین پر حضرت سرکار شاہ عالم بابا، مجھے آج کچھ احباب نے عرض کیا، کہا کہ آج کل کا جو بیان سرکار شاہ عالم بابا، تو ان کے تعلق سے زیادہ معلومات نہیں ہے، آپ کچھ بتائیے گا۔ تو اب اولیاء کرام کی کرامتوں کا ہی ذکر ہونا ہے۔ سرکار شاہ عالم بابا کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی وہ تخت ہے جس پہ شاہ عالم بابا کی جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پڑھانے آئے۔ احمد آباد کی زمین، اور ایک دور تھا جب سرکار سراج الدین شاہ عالم بابا بیمار پڑ گئے، ایک ہفتہ تک نہیں آئے مدرسے کے بچوں کو، طلبہ کو پڑھانے۔ اب ظاہر بات ہے افاقہ ہوا اور طبیعت درست ہو گئی، سرکار شاہ عالم بابا تشریف آئے۔ اب جہاں سے سبق چھوڑا تھا وہاں سے بچوں کو پڑھنا چاہیے، مگر بچے اگلے والا چیپٹر، آگے والا چیپٹر کھولتے ہیں۔ حضرت سرکار شاہ عالم بابا سوچنے لگے یہ تو میں نے پڑھایا نہیں ہے، اور یہاں سے نہیں چھوڑا، پیچھے سے ایک جگہ سے چھوڑا تھا، یہ تو کئی صفحات آگے ہو گئے۔ بچے بھی تعجب سے دیکھتے ہیں، حضور روزانہ آتے ہیں، روزانہ پڑھا رہے ہیں۔ اب بچے شاہ عالم کے شاگرد ہیں، وہ تو بولیں گے نہیں۔ اللہ اللہ فوراً آنکھیں بند کی اور اپنا لگاؤ بارگاہ رسالت مآب میں مائل کیا، حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے تو سرکار کی طرف سے جواب ملا، سراج الدین تمہارے طلبہ ہیں، تمہارے بچے ہیں، اور کبھی تمہیں بخار یا کسی مرض میں مبتلا ہو جاؤ اور درس ناغہ ہو، ہمیں گوارا نہ ہوا، اس لیے تم نہ آتے تھے، ہم تمہارے بچوں کو پڑھانے آیا کرتے۔ اللہ اللہ، آج بھی وہ تخت آئے جہاں جس پر بیٹھ کے سرکار نے بچوں کو سب سے بڑی بات، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بچے جن کو سرکار شاہ عالم بابا نے پڑھایا تھا اور آپ جب بیمار ہو گئے آپ کی جگہ پہ حضور پڑھانے آئے، تو جن پڑھنے والے بچے تھے ان میں سے ایک بچے حضرت داور شاہ عبداللطیف داور الملک بھی۔ الحمدللہ یہ بات جو ہے اللہ والے اور علماء بیان کرتے، تو ان بچوں میں پڑھنے والوں میں حضرت داول شاہ بھی تھے، عبداللطیف۔ اللہ اللہ، اور یہ بھی جو ہے کرامت کا یہ سرکار شاہ عالم بابا کے جو والد تھے حضرت قطب عالم برہان الدین، ان کے ایک مہمان باہر سے آ رہے تھے، ان کے ایک دوست تھے بڑے قریبی، ان کا نام بھی عبداللطیف تھا۔ کیا تھا؟ عبداللطیف۔ سرکار قطب عالم برہان الدین علیہ رحمان نے شاہ عالم بابا سے کہا کہ ان مہمان آ رہے ہیں، استقبال کرو۔ مہمان کا استقبال کیا اور والد گرامی حضور برہان الدین حضرت قطب عالم کے پاس لے آئے، مگر سرکار شاہ عالم بابا کا جو اخلاق، اپنے والد گرامی کے مہمان اور ان کے خاص دوست تھے شیخ عبداللطیف اتنے خوش ہو گئے کہ آنے والے مہمان جو حضور قطب عالم کے دوست بھی تھے کہتے ہیں حضرت آپ کے شہزادے محمد شاہ سراج الدین بڑے اخلاق مند ہے، کس قدر محبت سے پیش آئے، مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ مہمان کی زبان سے اپنے بیٹے سراج الدین کا اتنا خطبہ سننے کے بعد حضرت قطب عالم جو ہے خوش ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں بیٹا سراج الدین یہ میرا عبداللطیف ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایک عبداللطیف عطا فرمائے گا۔
اللہ اللہ تو پھر اللہ نے عطا فرمایا اور سرکار شاہی عالم کے خلفاء اور ان کے خاص شاگردوں میں عبداللطیف داور شاہ داور الملک ہو گئے. کہا بیٹا میرا عبداللطیف ہے, اللہ تعالیٰ تجھے بھی عبداللطیف دے گا. اور یہ عبداللطیف شاہ سرکار داور الملک عبداللطیف داور شاہ رحمت اللہ, یہ سرکار شاہی عالم بابا کے شاگرد بھی خلیفہ بھی اور ان کی ایک زبردست کرامت بھی حضرت عبداللطیف داور شاہ داور الملک. اللہ اللہ. اب پڑھائی کا دور ہوتا تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سرکار شاہ عالم بابا کی جگہ ان کے بچوں کو پڑھاتے رہے. اور جس تخت پر بیٹھے تھے چٹائی پر آج بھی وہ تخت کی شکل میں مسجد میں لٹک رہے. برکت کے لیے رکھا ہے کہ اس پہ مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار ہوئے تھے. اللہ اللہ. اب بتائیے وہ طلبہ بھی کیسے رہے ہوں گے, وہ پڑھنے والے کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کا خیال کر کے مصطفیٰ سرکار شاہ عالم کی جگہ پڑھانے ان طلبہ کو آ گئے. تو وہ ان طلبہ پر ہمارے جیسے ہزاروں علماء قربان. ایسے طلبہ شوق ہوتا ہے نا جب بندے کو پڑھنے کا, جب جذبہ ہوتا ہے اور بندہ دماغ میں سوچ لیتا ہے کہ نہیں پڑھ کے دین کی خدمت کرنی. اب سب تو دین کی خدمت کے لیے پڑھتے نہیں ہیں, مگر خیال اچھا ہوتا ہے, خلوص ہوتا ہے, للہیت ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ برکات ضرور ظاہر فرماتا. حضرت ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ, منطق کے امام, اور آج بھی منطق کی کتاب جو تہذیب ہے جس کی شرح تہذیب ہے, اس کی شرح بعد میں لکھی گئی تہذیب منطق علم فلسفہ علم منطق کی دا بک آف دا لاجک منطق کی کتاب سعد الدین تفتازانی. جو پڑھائی کا دور تھا دماغ کند تھا. حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ سوچتے تھے دماغ کند ہے اور پڑھائی میں ڈسٹرب ہو رہا ہے, یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں, دماغ میں رہتا نہیں ہے, مگر جذبہ الحمدللہ اچھا ہے, خیالات اچھے ہوتے ہیں, پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں, نیتوں میں خلوص ہوتا ہے, للہیت ہوا کرتی ہے, اور جذبہ دین کی تبلیغ اور مصطفیٰ کی سیرت و سنت کے پھیلانے کا ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نیتوں پر اتنے سارے برکات کا اظہار ثمرہ کی شکل میں دیتا ہے کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی. حضرت سعد الدین تفتازانی اس قدر مدرسے میں طلبہ میں پڑھنے میں کند ذہن تھے کہ وہاں مشہور ہو گیا. اگر کوئی بچہ نہیں پڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے ارے سعد الدین ہو گیا ہے کیا. اب کیسے کند ذہن رہے ہوں گے کہ کند ذہنی ان کے نام کا حصہ بن غبی ذہن کہ سعد الدین ہو گیا ہے کیا. اب کیسے رہے ہوں گے. اب دل میں ملال تو ہوگا, دل کے اندر. حضرت سعد الدین ان چیزوں کو دھیان نہیں دیتے مگر دعائیں کرتے تھے, مولا یہ دماغ کند ہے, کچھ کتابیں باتیں یاد نہیں رہتی, دین کا کام کرنا ہے مولا, راستے بنا, دماغ دے, کچھ باتیں اندر آئیں, دین کا کام. رو رہے ہیں رات کو پڑھتے, کتاب پڑھنے کے بعد نماز تہجد, تہجد کے بعد اٹھ کے دعائیں کرتے. اللہ اللہ. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے. کسی عاشق نے کہا تھا رکھی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے, رکھی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے. جب کسی بات پہ دیوانہ مچل جاتا, دیوانہ مچلتا ہے تو پھر کرم کا قافلہ آتا ہے, اترتا ہے. روزانہ رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, گر گرا رہے ہیں, مولا دماغ دے, کتابیں پڑھوں, دین کا کام. ایک دن کتاب پڑھی, کتاب پڑھنے کے بعد نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد دعا دے رہے, دعا کر رہے ہیں مولا دماغ کھول دے, مولا کتابیں دماغ میں آئے. اور اس قدر دعا میں سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ دعا میں ایسے مگن ہو گئے اور اس قدر لو لگی ہے. دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے, کون؟ آواز آئی مگر دھیان نہ دیا. پھر دروازے پہ دستک آئی, کون؟ دھیان نہ دیا. تیسری مرتبہ دستک آئی, کون دروازے پہ ہے؟ اللہ اللہ. آواز آتی ہے سعد الدین کھول, تیرا نبی مدینے سے آیا.
اللہ اللہ دروازہ کھولا، اسی حال میں سعد الدین کھڑے ہوئے، دروازہ کھولا، مصطفیٰ کا سراپا جلوہ وار ہے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، اب میری تو قسمت کا ستارہ جاگ گیا، حضور آپ تشریف لے آئے۔ سرکار گلے سے لگاتے ہیں، سعد الدین بہت دنوں سے دعا میں مگن ہے، خلوص ہے، للہیت ہے، جذبہ ہے، دین کی تبلیغ کرنے کا ایک پرجوش ارمان ہے، مگر دماغ تیرا رکاوٹ بن رہا ہے، تیری کند ذہنی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، تیرا غبی پن اس میں کسر پیدا کر رہا ہے۔ سعد الدین آج تمہارے رونے نے خدا کے دریائے رحمت میں جوش پیدا کر دیا، تیرا پیغمبر تجھے عطا کرنے آیا ہے۔ اور کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سعد الدین زبان کو، حضرت سعد الدین تفتازانی نے زبان کھولی، مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈالا۔ اللہ اللہ اب وہ لعاب دہن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چشمہ گن میں، چشمہ کن میں گھومتے وقت خمیر اور مردے زندہ کرنا اے جان تمہیں کیا دشوار ہے، وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن کہ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس سے شیخاری کوئے شیریے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں چلا۔ مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن حضرت سعد الدین کے منہ میں ڈالا اور آقا فرماتے سعد الدین زا، اب زمانہ تیرا، علم تیرا، فقہ تیرا، تصوف تیرا، کتابیں تیری، ذہن تیرا، عمل تیرا، سعد الدین اب اللہ تجھے اس قدر نوازے گا کہ جہاں علم کا ذکر ہوگا، علم سعد الدین تیری ذات سے پہچانا جائے۔ جہاں سعد الدین اب کتابیں بھی تیری، علم بھی تیرا اور فقہ بھی تیرا۔ ایسا دیکھا اللہ اللہ صبح ہوئی اور سعد الدین جب کلاس میں جاتے ہیں رویہ بدلا ہے اور کتاب کی عبارت پڑھنے لگے، اور آستے ہوتے ہوتے دیکھا ایک انقلاب پیدا ہوا، پتہ چلا استاد گرامی کی بلا کے کہتے سعد الدین کیا ہو گیا، اتنی رات میں اتنا بڑا انقلاب کیسے ہو گیا؟ کل تک کتاب کی عبارت نہیں پڑھ پاتا تھا، آج بڑے بڑے فلسفے، بڑے بڑے جو ہے گتھیوں کو پل پل میں سلجھا دیتا ہے۔ بلکہ روایت میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو کتاب سعد الدین پڑھ رہے تھے، اس کتاب میں پڑھانے والے استاد کو بعض بعض جگہ پہ اشکال تھا، استاد نے اس کو پینڈنگ رکھا تھا کہ کبھی کوئی بڑا آئے گا اس سے اس کا حل کریں گے۔ استاد تنہائی میں جا کے کہتا ہے سعد الدین اس کا بتا، سعد الدین اس کا جواب دے رہے ہیں، اس حل کو سعد الدین بالکل اس مشکل کو حل کر رہے ہیں۔ استاد کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ حضرت سعد الدین کہتے حضور رات کو اپنے کند ذہنی کے لیے رو رہا تھا، اپنے غبی پن کے لیے رو رو کے خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا، قسمت کا ستارہ چمکا اور مصطفیٰ جلوہ بار ہوئے، اپنا لعاب دہن مصطفیٰ نے سعد الدین کے منہ میں ڈالا۔ اللہ اللہ استاد سعد الدین تفتازانی کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ استاد کہتا ہے اے سعد الدین کاش تیری جگہ میں بھی کن سر ہوتا اور مجھے مصطفیٰ نوازنے آ جایا کرتا، کاش سعد الدین میں تیری طرح ہوتا۔ اللہ اللہ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانہ مچل جاتا۔ پھر اللہ والے اب ایک لعاب دہن مصطفیٰ نے لگایا، حال یہ ہے اللہ اللہ امام بن گئی علم منطق کی حضرت سعد الدین تفتازانی، اور اس قدر علم بڑے بڑے علماء کی محفل میں آج ان کی کتابیں اور ان کا نام اور منطق کے اتنے زبردست امام بنے، آج پوری دنیا میں ان کا نام اور دنیا کے مدارس میں منطق میں ان کی کتاب تہذیب کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کیسا نوازا مصطفیٰ جان رحمت نے۔ ایک لعاب دہن ایک مرتبہ مصطفیٰ نے جناب سعد الدین تفتازانی کو دیا، اس لعاب کا یہ حال ہے۔ اب ذرا بتاؤ سرکار بغداد کو 7 مرتبہ مصطفیٰ نے لعاب دہن دیا، غوثی اعظم کو 7 مرتبہ مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ اب بتاؤ سرکار بغداد کا مقام و منصب کیا ہوگا، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا فضل کس درجہ کا ہوگا۔ اس لیے سرکار بغداد جہاں سید الاولیاء ہے وہاں آپ کا مقام و منصب اس قدر زبردست تھا، آپ کے زمانے میں آپ کے پلہ کا کوئی عالم تھا ہی نہیں، ایسے زبردست۔ اب اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا سرکار بغداد بھی تقریر نہیں کرتے تھے، واز نہیں کرتے تھے، ایسے سب لوگ ہیں، سرکار نے لعاب دہن ڈالا۔ اب جب خطاب کرتے ہیں تو پھر رونق بدل گئی، تو اب ایسے نوازا جاتا ہے، کرم ہوتا ہے۔
मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह से अताएं हुआ करती है, वो सादुद्दीन नवाज दिए गए। और उसी तरह अहमदाबाद में हजरत ख्वाजा वजीहुद्दीन अलवी मालिकी, ब्रिज उतरो, लेफ्ट साइड जाओ, 40-50 कदम आगे बढ़ो, आपके राइट साइड पे एक बहुत बड़ा मजार है, खानपुर रोड, हजरत ख्वाजा वजीहुद्दीन बाबा नूर मोहम्मद गए हो खानपुर, सरकार शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती मालिकी इतने जबरदस्त आलिम हैं कि आला हजरत अपने फतावा में कई अलकाब के साथ इनका जिक्र फरमाया है। अब ये कितने जबरदस्त आलिम रहे होंगे कि जिस जमाने में हजरत ख्वाजा वजीहुद्दीन अलवी गुजराती मालिकी अलैहि रहमा अहमदाबाद में पढ़ाते थे, उस जमाने में मदीना में अगर किसी आलिम और इमाम की जरूरत होती थी, इनके पास खत आता और ये अपने शागिर्दों में इमामत को पढ़ाने के लिए मदीना भेजा करते। उनके एक शागिर्द थे हजरत शेख सिबगतुल्लाह भरूची रहमतुल्लाह, हजरत मौलाना सिबगतुल्लाह भरूची इन्हीं के पास पहुंचे और पढ़े, और मदीना में जब जरूरत पड़ी तो पढ़ाने के लिए इल्म हदीस ये यहाँ से गुजरात से अहमदाबाद से हजरत ख्वाजा वजीहुद्दीन के शागिर्द सिबगतुल्लाह भरूची, भरूच के रहने वाले, उनको भेजा, जमाने तक मदीना में पढ़ाते रहे और फिर जन्नतुल बकी में उनको दफनाया गया। तो गुजरात के मुहद्दिस भी मदीना में जाकर खिदमत दीन की अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ख्वाजा वजीहुद्दीन गुजराती कितने जबरदस्त। आप गए होंगे दरगाह पे, बारगाह में जाओ तो वहां जरूर जाना चाहिए, वो नूरानियत की बारगाह है और आज भी उनकी करामत है। उनकी बारगाह में जाओ तो शक्कर पड़ी रहती है, लोग शक्कर डाल के उनकी बारगाह में डाल देते हैं। अगर जबान में लुकनत हो, फॉल्ट हो, बोल न पाता हो, गूंगा हो, और उम्र के साथ साथ कभी कभी होता है तुतलापन, जाता ही नहीं है, बड़ा हो रहा है मगर फिर भी जबान अटकती है, लटकती रहती है। अल्लाह अल्लाह, मैंने अपने साथियों में 2-3 वाकया देखा, मैंने मुसलसल 1 हफ्ता 10 दिन महीना दिन उनकी बारगाह में गए, जबान से उस शक्कर को चाटा है, अल्लाह ने सारा जबान का नुकसान खत्म फरमा दिया। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा जाए थोड़ी सी खाक इनके आस्थाने से। खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, असीर जुल्म को हर कैद से आजाद करते हैं। चला आता है बैतुल्ला खुजर की जियारत को, जो समीम में कल्ब से मुस्तफा को याद करते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब ये सरकार ख्वाजा वजीहुद्दीन बाबा, अब बात आई तो मैं बता रहा हूं, सरकार बगदाद के गुलामों का हाल देखें, गुलामों का हाल देखें। पढ़ाते हैं, उन पढ़ने वालों में भी एक बच्चा कुंद जहन था, गब्बी जहन था। अब भोले किस्म का बच्चा था, तो दूसरे जो स्टूडेंट थे पढ़ने वाले, वो मजाक करते थे, ये मेहनत करता बेचारा, पढ़ता मगर दिमाग में नहीं रहता। और कभी कभी साथियों को देखता, ये ईशा की नमाज पढ़ते हैं, खाना खा के आधा घंटा पढ़ते हैं, सो जाते हैं, और सुबह क्लास में आके सारा सबक सुना देते हैं, इबारत सुना देते हैं। और ये बेचारा रातों रात किताबों का मुताला, किताबें पढ़ता, सबक याद करता, मगर सुबह दरसगाह घंटी में पहुंचता तो सब भूल जाता। अब स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है? विद्यार्थी जीवन मस्ती मजाक भी है, पढ़ना पढ़ाना भी है, सब। एक दिन अपने साथियों से कहता है, मैं सारी रात किताब पढ़ता हूं, याद नहीं रहता है, तुम आधा घंटा पौना घंटा पढ़ लेते हो, सुबह सुना देते हो, तुम क्या कुछ खाते हो, कुछ नुस्खा इस्तेमाल करते हो? अब बच्चे भी सब माशाअल्लाह मस्ती किया, भोला था वो, मजाक किया। कहा तुझे पता नहीं? का नहीं, का हमारी मस्जिद का हौज है ना, उस हौज में जो काई लग जाती है ना ग्रीन कलर की, पानी ज्यादा दे काई का, बस हम हौज में रात को जाके आधी रात को डुबकी लगाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और काई को चाटते हैं, सुबह हमारा दिमाग बढ़ जाता है। अब भोला आदमी था तो मान गया। मोमिन की अलामत है, मोमिन भोला होता है, मोमिन
بھولا ہوتا ہے. اور بھولے کے تعلق سے علماء بیان کرتے ہیں بھولا وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا لیتا ہے مگر دھوکہ دیتا نہیں ہے. اب آپ نے 10,000 کا چونا لگا دیا تو میں آپ کو 20,000 کا لگاؤں گا. مومن وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا لیتا ہے مگر دھوکہ دیتا نہیں ہے. اب اس بیچارہ بھولا تھا, اس کو پتا چلا کہ اچھا ہوگا. رات ٹھنڈی کا موسم تھا, کڑاکے کی ٹھنڈی. آدھی رات گزری اور اپنی تہبند پہنی اور قمیض اتار کر درگاہ اور مسجد کے قریب حوض میں چلا گیا اور ٹھنڈی میں بیٹھا ہے. تھوڑی دیر بیٹھا, کائی کو چاٹ رہا ہے. اللہ اللہ, قسمت جب بیدار ہونے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے, سبب بنا دیتا ہے. اللہ اللہ, اسی دوران آدھی رات کو حوض میں بیٹھ کر کائی چاٹ رہا ہے اور وہی وقت تھا حضرت خواجہ وجی الدین نماز تہجد کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے. دیکھا آدھی رات کو بچہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, ارے کیا کر رہے ہو, باہر نکلو. اللہ اللہ, باہر نکالا. آدھی رات کو اس ٹھنڈے پانی حوض میں, کھلا حوض تھا اور اس میں یہ کام آخر کیا واجرہ ہے. کہتا ہے حضور ساتھیوں نے بتایا کہ آدھی رات کو حوض میں جا کر کائی چاٹے تو پھر دماغ بڑھ جائے گا. اللہ اللہ, حضرت ہنستے, اچھا ایسا بتایا. حضرت نے گلے سے لگایا, چادر اوڑائی, گلے سے لگا کر حضرت خواجہ وجی الدین فرماتے ہیں ٹھیک ہے, اچھا بتایا تمہارے ساتھیوں نے. حضرت خواجہ وجی الدین علوی گجراتی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا, اب صبح میں پڑھانے نہیں آؤں گا, میری جگہ اپنے ساتھیوں کو تو ہی پڑھا دینا. اور سینے سے لگایا. سینے سے لگانا کیا تھا, سارا علم ڈالا, خزانہ ڈالا, فکر ڈالی, فن ڈالا, علوم ڈالے. ایسا سینے سے لگایا کہ اپنے سینے سے اس شاگرد کے سینے کو خواجہ وجی الدین نے علم کا مرکز بنا ڈالا. اللہ اللہ, اب جو ہے اللہ اللہ, صبح ہوئی. صبح جب درسگاہ کا وقت آیا, گھٹی کا وقت آیا, وہ جارا آیا اور دیکھا کہ حضرت کا گدا چادر لگی ہے, اس کو تہ کیا اور تہ کرنے کے بعد سائڈ میں رکھا, اپنی چادر بچھاتا ہے اور بیٹھ گیا استاذ کی جگہ پر. کل تک عبارت نہ پڑھنے والا, کل تک ایک سبق یاد کر کے نہ سنانے والا, کل تک جو ہے جس کے پاس جو ایک لفظ صحیح نہ بول پاتا ہو, اب دیکھا حضرت کی جگہ پہ بیٹھا اور طلبہ آئے, ساتھی آئے, دوسرے اسٹوڈنٹ آئے. دیکھا ارے حضرت کی جگہ پر بیٹھا ہے, وہ سمجھے کل والا نسخہ استعمال کیا ہے, بچی کچھ عقل تھی وہ بھی چلی گئی. اللہ اللہ, کہا ہے اٹھ جا, حضرت کی جگہ پہ خواجہ وجی الدین کی جگہ پہ بیٹھا ہے, اٹھ جا, بیٹھا اس جگہ پر. کہتا ہے نہیں تم بیٹھو, میں بیٹھا نہیں ہوں, میں آج بٹھایا گیا ہوں. اللہ اللہ, اور وہ کہتا ہے کتاب کھولو, آج حضرت نہیں آئیں گے, میں ہی پڑھاؤں. اللہ اللہ, لوگ طلبہ دنگ رہ گئے, یہ کیا ہے. جب کتاب کھولی اور اس نے پڑھانا شروع کیا ہے, اس نے علم کا جب دریا بہایا ہے, کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت خواجہ وجی الدین علوی گجراتی پڑھایا کرتے تھے, بالکل اسی طرح آپ کا وہ شاگرد کلاس والوں کو پڑھا رہا. لوگ دنگ رہ گئے, اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا. کہتے ہیں تمہیں نے تو بتایا تھا کائی چاٹو تو دماغ بڑھ جاتا ہے, بڑھ گیا. اللہ اللہ, اب وہ سمجھے کہ ہم نے تو مذاق میں بتایا تھا, ہم نے تو مذاق کے اندر کہا تھا, مگر یہ تو صحیح میں نسخہ استعمال میں آ گیا. اللہ اللہ, رات ہوتی ہے, سارے کلاس کے لڑکے 2 بجے حوض میں. اللہ اللہ, اب یہ تو نصیبے کی بات ہے, یہ جو ہے کرم کی بات ہے. سب لوگ حوض میں, اور حضرت سرکار خواجہ وجی الدین بابا آئے, وہ تہجد پڑھنے کے لیے. دیکھا پورے کلاس کے اور جو ہے پوری جماعت کے لوگ ایک ساتھ حوض میں. کہ یہ کیا ہے, حضرت کل کسی کو بتایا تھا, ہم نے تو مذاق میں کہا تھا, مگر یہ نسخہ بڑا کام آ گیا. حضرت فرماتے ہیں باہر نکلو, جاؤ محنت کرو, کل بغیر دیکھی آیا تھا, آج تم کرامت دیکھی آئے ہو. کل آنے والا جذبے کے ساتھ آیا تھا, کل آنے والا شوق کے ساتھ آیا تھا, کل آنے والا خدمت دین کا جذبہ لے کے آیا تھا, کل آنے والا خدا کی معرفت کی جستجو میں آیا تھا, کل آنے والا حسن نیت لے کے آیا تھا. نیت تھی
خزانہ، اس کا جذبہ بہتر اور دین کی تبلیغ کا اس کے اندر سرشار ہونے کا جذبہ تھا، اس لیے کل آنے والا حسن نیت لے کر آیا، خالی کٹورا لے کر تھا، مگر اللہ والے نے کٹورا علم سے بھر ڈالا ہے۔ جاؤ تم محنت کرو، یہ سب کچھ کو نہیں ملتا ہے، اللہ یہ سب کو نہیں ملتا ہے، خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں، چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تو یہ سرکاروں کا اور بزرگوں کا کرم ہوتا ہے۔ حسیب بھائی شیرنی آ گئی، درود پاک پڑھے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ۔ الحمدللہ اب یہ آپ اندازہ لگاؤ، ایسے ایسے اکابر اولیاء صالحین، اب سرکار بغداد کا کیا حال ہوگا جن کے غلام یہ مقام و منصب رکھتے ہیں۔ آج بھی خواجہ وجید الدین کی بارگاہ میں شکر رہتی ہے، اور آج بھی ان کے علم کی جلالت ہے۔ اگر آدمی صدق دل سے ان کی بارگاہ میں حاضری دے، طالب علم کیوں نہ ہو، عالم بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ دل کے دروازے کھول دیتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک وہ مدرسہ تھا جہاں بیٹھ کر سرکار غوثی اعظم پڑھایا کرتے تھے، مدرسہ نظامیہ، اسی میں پڑھے اور پھر اسی میں زمانوں تک سرکار بغداد نے پڑھایا۔ اب پڑھانے کا انداز بھی ایسا تھا، اللہ سرکار بغداد جسے پڑھائیں تو پھر اندازہ آپ لگاؤ کہ وہ پڑھنا بڑا نرالا ہوتا تھا، اور وہ پڑھنا بڑا نرالا ہوا کرتا تھا۔ اب آپ زمانوں تک اسی مدرسے میں پڑھاتے رہے، خدمت دین کی کرتے رہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو مقام و منصب دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ کے قصیدے کا شعر، ترست العلم حتی صرت قطب ونلت السعد من مولا الموالی، غوثی اعظم کہتے ہیں میں پڑھتے 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 وقت کا قطب بن گیا، اور میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بہت ساری نیک بختیاں اور سعادت مندی حاصل کر لی۔ اب اس سعادت مندیوں کا حال کیا ہے؟ غوثی اعظم فرماتے ہیں ولول قیت سری فوق نارین لخمدت وانتفت من سری حالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خزانے کے وہ راز، وہ توجہات عطا فرمائی ہے۔ میں ان رازوں میں سے ایک راز، ایک توجہ، ایک جلال بری نگاہ، اگر میں سمندر کے پہاڑوں پہ بھی ڈالوں تو سمندر کے پانی پہ ڈالوں سارا پانی خشک ہو جائے۔ ولول قیت فی بہار لسار کل غورن فی الزوالی، اگر سمندر پہ ڈالو سارا پانی جذب ہو جائے، سمندر خشک ہو جائے۔ ولول قیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالی، اگر میں وہ توجہ جلال بری نگاہ آگ پہ ڈالو، آگ بالکل میرے جو ہے اس حکم سے سرد ہو جائے۔ ولول قیت سری فی جبال لدکت واختفت بین الرمال، اگر میں جلال بری توجہ اور نگاہ وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کسی پہاڑ پہ ڈالو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ولول قیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، اگر عبد القادر اپنی جلال بری نگاہ اللہ کا راز کسی مردے پہ ڈالے، مردہ اللہ کے حکم سے فوراً کھڑا ہو جائے، اور ایسا کھڑا ہوا مردہ کہ اللہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تھا، جسے غوث پاک مار دیں پھر اسے چین نہیں، اور جسے غوث پاک جلا دیں۔ اللہ ایک پادری آیا تھا آپ کے پاس، واقعہ مشہور ہے، کہ ہمارے عیسیٰ نبی آپ کے پیغمبر سے بہتر ہیں۔ کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ کا تو آپ کے قرآن میں ذکر ہے وَيُحْيِي الْمَوْتَى، مردہ زندہ کرتے تھے، ہمارے پیغمبر کے مردہ کا زندہ کرنے کی گواہی تو تمہارے پیغمبر کی احادیث اور تمہارا قرآن دے رہا ہے، مگر آپ کے پیغمبر نے مردہ زندہ کیا، اس کا کئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ سرکار بغداد سے کہہ رہا ہے اللہ اب غوثی اعظم کہتے ہیں میرے پیغمبر کا مقام و منصب تو بہت اونچا ہے، میں زمانوں کے بعد ان کا شہزادہ، زمانوں کے بعد ان کے گھر کا ایک فرد ہوں، میں ان کے دین کا نائب، ان کا نائب، ان کے دین کا ایک مبلغ ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے مردے زندے نہیں کیے جیسا تو کہتا ہے، اب تو غلام کی شان دیکھ لے، چل لے چل قبرستان میں۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، قبرستان میں لے گیا اور کہتا ہے بتا اس قبرستان میں سب سے پرانی قبر کے نشاندہی کا
کہتا یہ فلانی قبر ہے. سرکار بغداد نے کہا بتا تمہارے پیغمبر کیا کہہ کے مردہ زندہ کرتے تھے؟ کہ وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. غوث پاک اس قبر پہ قدم رکھتے ہیں اور فرماتے قم باذنی، اے مردہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا. قبر پھٹی اور مردہ قبر سے باہر آ گیا. آپ کہتے خبر دے تو کون ہے؟ مردہ کہتا ہے میں جناب دانیال علیہ السلام کے زمانے کا مردہ، 4000 سال پہلے کا مردہ. اللہ اللہ. اب آپ کہتا ہے بتا میں تو اس پیغمبر کا شہزادہ ہوں، جب 4000 سال پہلے کا مردہ زندہ کر سکتا ہوں تو میرے پیغمبر تو پیغمبر ہے، آقا ہے، اور اس طرح وہ مردہ زندہ کرتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا. اب مصطفیٰ نے وہ مردے زندہ کیے ہیں جو مردہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا تھا، وہ زندہ کیے ہیں. اب کیسے بتائیے؟ عمر بن خطاب مردہ ہی تو تھے، ابو سفیان مردہ ہی تو تھے، اور یہ سب جو ایمان کے دامن سے حضرت خالد ابن ولید ہو، حضرت ابو سعید ہو، حضرت دہیہ کلبی ہو، اور یہ سب کون تھے؟ یہ سب مردہ تھے. مصطفیٰ کی نظر کیمیا کیا پڑتی ہے؟ ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جن کو مصطفیٰ نے زندہ کیا زندہ ہی نہ کیا. مصطفیٰ نے جسے زندہ کیا اسے سرکار نے مسیحا بنا ڈالا. یعنی حضور کا زندہ کیا ہوا وہ کسی کو ٹھوکر مارے تو وہ بھی زندگی عطا فرما ڈالے. مصطفیٰ زندہ ہی نہیں کرتے، مصطفیٰ نے زندوں کے ساتھ اسے مسیحیت بھی عطا فرمائی کہ جسے سرکار نے زندہ کیا ہے. حضور کا زندہ ہونے والا ایسا زندہ ہوا کہ وہ ٹھوکر مارے تو جسے چاہے زندہ کر دے. اللہ اللہ. یہ غلاموں کی اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو غلام ہیں ان کی اشاعت سرکار بغداد نے مردہ جلا دیا. اور پھر وہ علاقہ کرد کا علاقہ تھا، کردستان. کون سا؟ پھر سارے کردی لوگ ایمان لے آئے. یہ صدام حسین کردی تھا، کردستان کا. ہاں پتہ ہے آپ کو کردستان کا. اب پھر جتنے ایمان لے آئے ان میں سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد بھی تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس فتح فرمایا وہ بھی ایمان لے آئے. ان کے والد حضرت صلاح الدین ایوبی بالکل چھوٹے تھے، ان کے والد سرکار بغداد کے بارگاہ میں لے کے آئے حضور اس کے لیے دعا فرمائیں، دعا فرمائیں. غوث آدم کی نظر ولایت نے دیکھا، پردے مستقبل کے ہٹے. سرکار بغداد نے صلاح الدین ایوبی کے سر پہ ہاتھ رکھا. ان کے والد سے کہتے ہیں عبداللہ فکر کیوں کرتے ہو؟ تیرا بیٹا اللہ کا نیک ولی اور نیک بندہ بنے گا اور ایک زبردست کام اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے لے گا. جب بیت المقدس صلیبی طاقتوں کے قبضے میں ہوگا اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کے ہاتھ سے بیت المقدس کو فتح دے کر پھر مسلمانوں کو عطا فرمائے گا. تیرا بیٹا فاتح بیت المقدس بننے والا. حضرت صلاح الدین ایوبی نے بعد میں جو بیت المقدس فتح کیا یہ کیا تھا؟ غوث اعظم کی کرامت ہی تھی. اب ایسے مردہ زندہ کرتے ہیں. مردہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ تو ہی جسٹ ڈائیڈ، ابھی انتقال کیا ہے، ایک وہ جو 12 سال پہلے انتقال کیا ہے. دونوں مردے ہیں. آپ ذرا دیکھیے چیز جتنی کٹھن ہوتی ہے تو اس کو جوڑنے میں دیر لگتی ہے. جس قدر چیز بگڑتی ہے اس کے پرزے. اب ایک مردہ وہ ہے جو 12 گھنٹے پہلے انتقال کیا ہے، ایک مردہ وہ ہے جو 12 سال پہلے انتقال کیا. فرق ہے کہ نہیں؟ جو 12 گھنٹے پہلے انتقال کیا ہے اس کا ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، سر بھی ہے، بال بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، سارا وجود سلامت ہے، صرف روح نہیں ہے. اور جو 12 سال پہلے انتقال کیا ہے صرف تصور ہے کہ انتقال کیا ہے. 12 سال جب کشتی غرق ہو گئی ہے دریا میں اور سمندر کے حوالے ہو گئی ہے تو بتاؤ 12 سال پہلے وہ بارات لے کے جانے والے 12 سال پہلے انتقال کیا ہے. اب تو مچھلیوں کا لقبہ بن گئے ہوں گے، اب تو ان کے جسم کا ایک ایک حصہ دریا میں سلامت تک نہ رہا ہوگا. 12 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. اللہ اللہ. اب سرکار بغداد کو
کو اگر کہا جائے حضور آپ 12 گھنٹے والا مردہ ہے اسے بھی زندہ فرمائیں، آپ 12 سال والا جس کا صرف تصور ہے کہ وہ انتقال کیا ہے ڈوب گیا ہے اس کو بھی زندہ فرمائیں۔ سرکار بغداد کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، یہ جو 12 گھنٹے پہلے انتقال کیا ہے اسے ٹھوکر مارتے ہیں اس میں زندگی آ گئی، اور جو 12 سال پہلے انتقال کیا ہے سرکار بغداد بڑھیا سے کہتے ہیں بڑھیا ذرا دیکھ وہ کشتی تیرے بیٹے کی تو نہیں ہے، اتنا کہہ کر بڑھیا نے دیکھا کشتی 12 سمی ساحل سمندر پہ آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اب جب کشتی کو 12 سال کے بعد سرکار بغداد نے دوبارہ بلایا ہے آپ کو تعجب ہوگا 12 سال پہلے دلہن نے جو مہندی لگائی ہے وہ مہندی بھی ہاتھوں میں سلامت نظر آ رہی ہے، دلہن کے پاؤں کے پازیب بھی سلامت ہے، اس کی ناک و کانوں کی بالیاں اور بوٹیاں بھی سلامت ہے، جس حیثیت سے وہ کشتی 12 سال پہلے غرقی دریا ہوئی تھی اسی طرح وہ دلہے سمیت سارے باراتی بغداد کے کنارے پہ آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا۔ یہ سرکار بغداد قطب الاقطاب فرد الافراد کا مقام و منصب ہے اور آپ کی وہ خصوصیات ہے، اس لیے بڑا بہتر قصیدہ امام اہل سنت فاضل بریلوی عاشق غوثی اعظم بلکہ سراپا اس کے غوثی اعظم حضور اعلی حضرت علی رحمت و رضوان بارگاہ غوثیت میں محبت کا نذرانہ سارے سنیوں کی طرف سے پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں بدل ہے یا فرد جو کامل ہے یا غوث، تیرے ہی در سے مستقمل ہے یا غوث، جو تیری یاد سے ظاہر ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث، انس سیاب سے جو ظاہر ہے یا غوث، جو تیرے فضل پر سائل ہے یا غوث، سخن ہے اصفیاء تو مغز مانا، بدن ہے اولیاء اور تو دل ہے یا بدن ہے اولیاء اور تو دل ہے یا غوث، اگر وہ جسم عرفاں ہیں تو آنکھ ہے، اگر وہ آنکھ ہے تو دل ہے یا غوث، اگر وہ آنکھ ہے تو دل ہے یا غور، الوہیت نبوت کے سوا، الوہیت نبوت کے سوا تمام افضال کا قابل ہے یا غور، نبی کے قدموں پر ہے جزو نبوت کے ختم اس راہ میں حائل ہے یا غور، الوہیتی احمد نے نہ پائی، الوہیتی احمد نے نہ پائی اور نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غور، صحابیت ہوئی پھر تابعیت آگے قادری منزل ہے یا غور، صحابیت ہوئی پھر تابعیت آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، رہا میدانوں شہرستان عرفاں تیرا رمنا تیری محفل ہے یا غوث، یہ چشتی سہروردی نقشبندی ہر ایک تیری ہی طرف مائل ہے یا غوث، تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا تیرا پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث، تو ہی تو ہے قادری بیعت ہے تجدید، انہی تو قادری بیعت ہے تجدید، وہ ہاں خاطی جو مستقبل ہے یا غوث، قمر پر جیسے خور کا یوں تیرا قرض سب اہل نور پر فاضل ہے یا غوث، کہتے ہیں کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کہ تلوار تاج اہل دل ہے یا کہ تلوہ تاج اہل دل ہے یا غور، فرماتے ہیں مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل بحکم اولیاء باطل ہے یا غور، جہاں دشوار ہو وہم مساوات یہ جرت کس قدر حائل ہے یا غور، کہتے ہیں تیرے خدام کے آگے ایک بار، تیرے خدام کے آگے ہے ایک بار، جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غور، جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غور، اسے ادبار جو مدبر ہے تجھ سے، وہ ذی اقبال جو مقبل ہے یا غور، کہتے ہیں خدا کے در سے ہے، کہتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی کی ہندو تک تیرا قائل ہے یا غور، وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے غور، رضا کے سامنے کتاب کس میں، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، کہ فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا غور، کہ فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث،
اور یہ سرکار بغداد کا وہ قصیدہ جو بارگاہ غوث آدم بارگاہ غوثیت مآب میں حضور اعلی حضرت نے پیش کیا، تو یہ بتانے کا مقصد کہ اللہ نے وہ کرامت اور وہ خوبیاں اور وہ اللہ تعالیٰ نے منبع انوار مجمع افضال آپ کی ذات اور آپ کو بنایا، آج زمانوں تک آپ کا ذکر جمیل ہو رہا ہے اور روزانہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑھاوا اضافہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ جن کے ہاتھوں میں سرکار بغداد کا دامن ہے، جو اپنے آپ کو غوث پاک کے دامن سے وابستہ رکھا ہے، وہ دنیا میں بھی خوش رہے، قبر میں بھی خوش رہے گا، حشر میں بھی خوش رہے گا۔ وہ اس طرح جو جمیل قادری نے کہا ہے، روکتے کیوں ہو فرشتوں مجھے جنت میں جانے سے، روکتے کیوں ہو فرشتوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھ لو ہاتھ میں دامن نے کس کا، غوث آدم کا۔ لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث آدم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، لکھ دینا کفن پر یہ تھا نام لیوا غوث آدم کا، یہ تھا نام لیوا غوث آدم کا۔ اور کہتے ہیں بلا کر چوروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پہ رہتا ہے دریا غوث آدم کا۔ جمیل قادری سو جان سے مرشد پہ قربان بنایا جس نے تجھ جیسے کو نام لیوا غوث آدم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بارگاہ غوثیت سے ہمارا سلسلہ اللہ تعالیٰ مضبوط و مستحکم رکھے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے ایک اور سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ خوب کی سیرے چمن گل چنے شاد رہے، جاتے ہیں باغ باغ گلشن تیرا آباد۔